بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار عبادتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالی نے ایمان لانے کے بعد جو مسلمان کو جس چیز کا سب سے زیادہ مکلف بنایا ہے، جس عبادت کا سب سے زیادہ مکلف بنایا ہے، اس عبادت کا نام اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہونا، جس کو ہم نماز کہتے ہیں. یہ نماز اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں انسانوں کو دی ہیں، وہ تمام کی تمام عبادتیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر آپ کو بتلا دیا گیا اور آپ سے کہہ دیا گیا کہ روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، زکوٰۃ اللہ نے مالداروں کے اوپر فرض کر دی ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا ہے. لیکن جب نماز کی باری آئی اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نماز کا تحفہ دینا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اللہ نے حضور سے کہا: اے محمد، میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دینے والا ہوں کہ جو تحفہ میرے قریب کرنے والا ہے، بندے کو میرے پاس لانے والا ہے. بندہ اگر اس کو اہتمام سے پڑھے گا، بندہ اگر اس کو اہتمام سے ادا کرے گا،
تو میں اس کو دنیا کے اندر بھی راضی اور خوش رکھوں گا، اور جب وہ دنیا سے میرے پاس آئے گا اور میرے پاس آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو یہ کہا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، اے میرے بندے، تو دنیا میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میں نے تجھے دنیا میں ہی معاف کر دیا تھا، یہ تیرے لیے جنت ہے، جا تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے محمد، آپ کو 5 وقت کی نماز دی جا رہی ہے۔ بڑا تفصیلی اور لمبا واقعہ ہے، مجھے وہ واقعہ بیان نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے پاس سے تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو بتلایا اور صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ نے دن میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ صحابہ کرام خوشی منانے لگے، جھومنے لگے کہ اللہ سے مانگنے کا موقع مل گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع مل گیا۔ اب تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور اپنے مسائل کو حل کرا لیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ نماز کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے بے شمار آیتوں میں نماز کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، مشہور سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محمد، ہم آپ کو حوض کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے آپ سے آگے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور دوسرا کام اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو، اگر تم نماز پڑھو تو ایک چیز کا خیال کر لیا کرو کہ تم نماز اس حالت میں پڑھو کہ تم نشے میں نہ ہو۔ نشے میں اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہے، بلکہ نماز اگر پڑھنی ہے تو صحیح حالت میں تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے تمہاری حالت صحیح ہونی چاہیے، اور تمہارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، تمہارا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، اور تمہارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور ایک تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے تمام کی تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اور دنیا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کے بنانے والے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، گویا کہ تمام کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے۔ اس لیے نماز یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جو انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے،
خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ کوئی انسان ہے اور اس انسان کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، نہر چل رہی ہو، اور وہ انسان 5 مرتبہ اس نہر میں غوطہ لگائے اور 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتلاؤ جو انسان نہر میں 5 مرتبہ نہائے گا، دن میں 5 مرتبہ نہائے گا، تو اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے جو انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، کوئی گناہ اس کے جسم پر باقی نہیں رہتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو اس کو انعامات سے نوازتے ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام عطا کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا انعام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ہر انسان پریشان ہے، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، اللہ تعالی میرے روزی کمانے کے ایسے اسباب جاری کر دے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو اور حلال مال کما لوں، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ تو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، پہلا انعام جو اللہ کی طرف سے اسے دنیا میں دیا جاتا ہے وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے۔ اور کل قیامت کے میدان میں جب انسان دنیا سے جائے گا تو دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان دنیا میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا اور دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اس سے یوں کہیں گے، اے میرے بندے آج تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو دنیا میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، آج بغیر حساب و کتاب کے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے پر، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے اور قیامت میں بھی اللہ کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، نماز کے اندر کامیابی ہے۔ اگر کامیابی کسی چیز میں ہے وہ نماز میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ نے کامیاب لوگوں کی صفات کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو استعمال کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ
नमाज पढ़ते हैं। जैसे अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है इस तरह नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं छोड़ते हैं बल्कि पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं। उनको अल्लाह कुरान में कामयाब कह रहा है, और जिसको अल्लाह कामयाब कह दे यकीनन वो कामयाब है, दुनिया के अंदर भी कामयाब है, आखिरत के अंदर भी कामयाब है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर भी कामयाब करना चाहते हैं और आखिरत के अंदर भी कामयाब करना चाहते हैं, तो नमाज को हम लाजिम पकड़ लें। चाहे हमें कितना ही जरूरी काम हो, अपने तमाम कामों को छोड़कर हम अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे। जब मुअज्जिन अजान देगा अपने तमाम काम छोड़कर हम अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे और अल्लाह के दरबार में जाकर और अल्लाह के घर में जाकर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजीलतें नमाज पढ़ने के बारे में बयान की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत के अंदर इरशाद फरमाया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ए मोहम्मद, आप अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए। और फिर आगे आपने इरशाद फरमाया वस्तबिर अलैहा, और खुद भी उसके ऊपर मुदावमत कीजिए, आप भी पाबंदी कीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, नहनु नरज़ुक़ुक, रोजी तो हम देने वाले हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जब हम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएंगे और हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। इसलिए हम खुद भी नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाज की तरफ लाएं, अपने घर वालों को भी नमाज की तरफ लाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला यूं कह रहे हैं, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब नहीं है बल्कि आपकी उम्मत को खिताब है। उम्मत से कहा गया है कि खुद भी नमाज पढ़े और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म करें, और नमाज ऐसी पढ़े, पाबंदी के साथ पढ़े। ऐसा नहीं कि एक वक्त की पढ़ ली और 4 वक्त की छोड़ दी। नहीं नहीं, जुमे का दिन आया, जुमे की नमाज पढ़ ली। नहीं नहीं मेरे भाइयों, नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, जुमे की भी पढ़नी है। और जुमे के बाद जो सुन्नतें आती है, नफिल आती है, हम 2 रकात पढ़ते हैं और उसके बाद चल देते हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, पूरी नमाज पढ़नी है। जुमे से पहले की जो सुन्नत है वो भी पढ़नी है और बाद की जो सुन्नतें हैं वो भी पढ़नी है। एक हदीस बयान करने के बाद बात को खत्म करूंगा। जो लोग सुन्नतें छोड़ देते हैं, हदीस में आया है कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे अपने चेहरे को फेर लेंगे। इसलिए सुन्नतों को लाजिम पकड़ो और सुन्नतों का एहतमाम करो। बस 2 रकात पढ़ी और उसके बाद चल दिए, नहीं नहीं, बल्कि हम पूरी नमाज पढ़ें। और नमाज तो मरने तक पढ़नी है। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो बीमारी में भी माफ नहीं है। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़े, अगर बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेटकर पढ़े, और लेटकर नहीं पढ़ सकता तो इशारों से पढ़े। अगर वुजू नहीं कर सकता तयम्मुम करके नमाज पढ़े, लेकिन नमाज माफ नहीं है। इसलिए नमाज को अपने लिए लाजिम पकड़ो और नमाज खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, और मोहल्ले में जो लोग नमाज से दूर हैं उनको नमाज की तरफ लाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।